أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ ابراہیم جو قرآن مجید کا 14 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ ان کے سامنے حقائق آشکار کریں، پھر خدا جسے چاہے وہ مستحق سمجھے گا اس کے اپنے اعمال کے سبب گمراہ کر دے گا، اور جسے چاہے گا اور مستحق سمجھے گا اس کے اعمال کے سبب وہ اسے ہدایت فرما دے گا، اور وہ توانا و حکیم ہے۔ اور گزشتہ آیات میں قرآن مجید اس کے حیات بخش اثرات کے متعلق گفتگو تھی۔ زیر بحث پہلی آیت میں بھی ایک خاص پہلو سے اس موضوع کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور وہ ہے انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتب کی زبان کا اس پہلی قوم کی زبان سے ہم آہنگ ہونا جس کی طرف وہ مبعوث ہوئے۔ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان میں، کیونکہ پہل تو کسی پیغمبر کا تعلق اسی قوم سے پیدا ہوتا ہے جس میں وہ قیام کرتے ہیں۔ انبیاء کے ذریعے پہلی وحی کی شعاع اسی پر پڑتی ہے اور ان کے اولین اصحاب و انصار اسی میں سے ہوتے ہیں، لہذا پیغمبر کو انہی کی زبان میں گفتگو کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ ان کے لیے حقائق کو واضح طور پر پیش کر سکے۔ اس جملے میں حقیقت اس نقطے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ عام طور پر انبیاء علیہ السلام کی دعوت ان کے پیروکاروں پر کسی انجانے اور غیر مانوس طریقے سے منعکس نہیں ہوئی تھی، بلکہ واضح و روشن طور پر عام مروجہ زبان میں وہ تعلیم و تربیت کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کی زبان میں پیغام نہ پہنچایا جائے گا تو وہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس لیے یہ بھی ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو جب ہدایت کی جائے تو آسان الفاظ میں اور اس کے فہم کے مطابق، جیسا اس کا فہم ہو ویسی ہی بات کی جائے تو انسان آسانی سے بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ سوال کہ اللہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، تفسیر تبیان اور تفسیر فصل خطاب میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، آیت کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انہی کی زبان میں سمجھائیں گے تو ان پر حجت تمام ہو جائے گی۔ اب اتنے واضح طور پر سمجھانے کے بعد بھی جو سیدھے راستے پر نہیں آئے گا تو اسے خدا گمراہ قرار دے دے گا۔ خدا گمراہ نہیں کرے گا، اسے گمراہ قرار دے دے گا کہ یہ سیدھے راستے پر آنے والا نہیں ہے، اور جو رسول کی واضح سچائی باتوں کو سمجھ کر سیدھے راستے پر آ جائے گا وہ نجات پائے گا۔ تو یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ہدایت کا۔ تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ کیونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اول عرب تھے، اسی لیے عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حیثیت رہبر عالم کی ہے، اس لیے قرآن میں اس حیثیت کو کئی طرح سے واضح کیا گیا۔ مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت قرار دیا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے، اور یہ صحیح بات ہے کہ رسول اگر کسی ایک قوم کے لیے ہوتے، ایک قبیلے کے لیے ہوتے تو بات محدود ہو جاتی، لیکن یہ رسول جو ہیں وہ عالمین کے رسول ہیں، تمام کائناتوں کے رسول ہیں، اور کائناتوں کی وسعت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی تمام مخلوق کے لیے، تمام عالم کے لیے، تمام کائنات کے لیے، جتنی بھی عالم ہیں، جتنی بھی وسیع کائنات ہے، اس سب کے لیے اللہ کے رسول رحمت قرار دیے گئے ہیں۔ اب اللہ کے رسول رحمت ہیں، لیکن ان کے لیے جو رحمت ہو کیا کہنا اس کا،
کہا جاتا ہے کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو ایک بیٹی دی اور وہ رحمت تھی ان کے لیے۔ کیا کہنا ہوں اس بیٹی کا کہ جس کے گھر میں رسول کو جا کر سکون ملتا تھا اور رسول ان کے گھر جا کر سکون حاصل کرتے تھے، اور وہیں پر آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔